نعبد صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ ہے فیٹی لیور اور کانسٹیپیشن، یعنی قبض اور جگر کی چربی، یہ دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کو کانسٹیپیشن نہ ہو اور فیٹی لیور ہو جائے؟ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ کانسٹیپیشن کے بارے میں روٹین میں کہا جاتا ہے کہ یہ 70 بیماریوں کی ماں ہے، جڑ ہے یہ بیماریوں کی، لیکن حقیقت میں کانسٹیپیشن صرف ایک علامت کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے، نہ کہ وہ پرابلم کے طور پہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیپیشن ایک پرابلم ہے جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک علامت ہے، اگر یہ پرابلم ہے تو انسان ساری عمر اس پرابلم کو سالو کیوں نہیں کر پاتا؟ کیوں نہیں اس مسائل کے حل نکلتے؟ کیوں ہر بندہ یہ شکایت کرتا ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے سے ادویات کا استعمال کر رہا ہے اور اس کی زندگی کے اندر پھر بھی کوئی سکون نام کی چیز نہیں؟ فیٹی لیور تب ہمارے جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم میں ایسڈ ایک شدید طریقے سے اپنی طاقت کو بڑھاتے ہوئے، آپ یہ دیکھ لیں کہ اپنے دباؤ کو آپ کے مسکولر سسٹم پہ اتنا شدید کر دے کہ وہاں سے آپ کے اندر جسم میں خشکی پیدا ہونا شروع ہو، اور خشکی پیدا ہونے کے ساتھ ہی آپ کا لیور سٹاپ ہو جائے، اس کی ایکٹیویٹی نارمل نہ رہے۔ اگر آپ اپنے لیور کو ایکٹیو نہیں کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اب لیور کو ایکٹیو کرنے کے حوالے سے پچھلے دنوں میں اتفاق ہوا، فیس بک پہ ڈاکٹر عفان صاحب ہیں، ہمارے دوست، بڑے پیارے بھائی، اللہ ان پہ رحمتیں فرمائے، اچھا کام کریں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ پاک کا نظام ہی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو ان کی خوراک کا شیڈول ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا جو انہوں نے بتایا، لیکن جو وہ ادویات دے رہے ہیں وہ بھی انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ ایک حد تک انسان کو سپورٹ کر سکتی ہیں، باہرکیف ان کے نقصانات تو ضرور ہی ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بنائی چیز کا نقصان تب انسان اٹھاتا ہے کہ جب اس کو غلط جگہ پہ استعمال کیا جائے، اور اس کا فائدہ تب اٹھاتا ہے جب صحیح جگہ پہ استعمال کیا جائے۔ اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ادویات کے، کس چیز میں دنیا کے کس چیز میں سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، کس چیز کا فائدہ اور نقصان نہیں ہے؟ بجلی کا کتنا فائدہ ہے، اس کا نقصان بھی موجود ہے۔ اسی طرح بارش کا فائدہ بھی ہے، لیکن حد سے زیادہ بڑھے گی تو اس کا نقصان ہوگا۔ اب بارش کی پازیٹیو ایکٹیویٹی کیا ہے کہ وہ نارمل رینج کے اندر رہے، اس کی نیگیٹیو ایکٹیویٹی کیا ہے کہ وہ اپنی حد سے زیادہ تجاوز کر جائے۔ پھر سب سے بڑھ کے ہمارے سامنے جو موجود ہے، یہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں کہ اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کائنات کو ترتیب دیا، اس سے پہلے ایک سسٹم ترتیب دیا۔ اس سسٹم کو ترتیب دینے سے پہلے ساری چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ پہچانا جائے کہ کوئی ہے اس دنیا کے اندر کوئی نظام چلانے والا۔ اس نے کہا کہ میں لوگوں کو اپنا تعارف کراؤں، تو اس سے پھر کیا اس نے سوچا کہ اس نے فرشتے ترتیب دیے، جنات ترتیب دے دیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ چیزیں ترتیب دیں تو پھر وہاں سے ایک جنات کو جب ترتیب دیا گیا تو ایک شر کا عمل شروع ہوا، جبکہ جو فرشتے تھے یہ پازیٹیو تھے، ان کے اندر نافرمانی کا عنصر نہیں تھا، لیکن جب جنات کو پیدا کیا وہ نیگیٹو۔ اب تیسری مخلوق اللہ نے پیدا کی انسان۔ اب انسان کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر یہ بیک وقت تینوں کوالٹیز، دونوں کوالٹی موجود ہیں۔ انسان خود تو بذات خود انسان ہے ہی ہے، کیونکہ وہ جنات الگ مخلوق ہیں اور فرشتے الگ مخلوق ہیں، لیکن تیسری مخلوق اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا۔ اب یہاں پہ اس کے اندر بیک وقت دونوں چیزیں موجود ہیں، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ جیسے ہمارے سائڈوں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری تمام ایکٹیویٹی کو نوٹ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہوتا ہے، ہم غلطی کرتے ہیں یا ہم کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی بد نگاہی کرتے ہیں، کہ کبھی کوئی غلط چیز ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے، تو فوراً ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر کوئی انسان اس کو روندتے ہوئے اتنا آگے نکل جائے کہ اس کو احساس ہی نہ رہے کہ میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر لازم سی بات ہے کہ وہ گناہ کرتا کرتا اس حد تک چلا جائے گا کہ اس کے ضمیر مردہ ہو جائے گا۔ تو اکثر لوگ دیکھتے نہیں کہ نشانیاں موجود ہیں پوری دنیا کے اندر۔ نمرود کا کیا حال بنا، آپ دیکھیں حامان کا کیا حال بنا، اس کے بعد آپ آ جائیں اس کا نمرود فرعون کا کیا حال بنا۔ ان سب لوگوں سے کیا شداد کو نہیں دیکھا، جس کو ایک تختے کے اوپر اللہ پاک نے چھوڑ دیا، اس کو زندگی دی، اس کی ماں، اس کے سب جو کشتی میں موجود تھے سب کو غرق کر دیا، اور صرف ایک شداد کو ایک تختے کے اوپر چھوڑ دیا، تو وہ اس کو ایک منزل پہ پہنچایا، پھر اس کو کھلایا پلایا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔
جب اللہ نے اس کے پاس بھیجا کہ اس کو بولو جا کے سدھر جائے، تو وہ کہتا کون خدا، میں سب سے بڑا خدا تو میں ہوں، تم جنت کی بات کرتے ہو، جنت میں بنا دوں گا۔ وہ ایک لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو میں آپ کو وہ بتاؤں گا، لیکن بات سمجھنے کی صرف مختصر اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک نظام ترتیب دیا ہے ایک قاعدے کلیے کے تحت، اگر اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارے نتائج ہمیں نہیں مل سکتے۔ اب جگر سے متعلق جو خوراک ہے، ڈاکٹر عرفان صاحب کی میں نے بات کی، اس میں وہ دودھ بھی بتا رہے ہیں پینے کے لیے، اس میں اور کوئی مختلف چیزیں ہیں وہ بھی میری سمجھ سے باہر تھیں کہ یار صرف ایک بولنا کافی نہیں ہوتا، نتائج لینا بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ اگر آپ صرف ہلکے پھلکے ایک فرسٹ ایڈ دے دیتے ہیں، پیشنٹ کچھ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، بس وہ اسی ڈائٹ پلان کے سارے زندگی گزارے، تو ایسا تو ممکن نہیں۔ اگر ہم کسی کا علاج کرتے ہیں تو علاج کرنے کے دوران ہمیں ایک وقت تک کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ، لیکن اس کے بعد اس کی مستقل طور پر اس کی دوائی ختم ہونی چاہیے، اس کے پرہیز میں چینجنگ آنی چاہیے کہ وہ روٹین میں کوئی چیز اگر کھانا چاہے تو وہ ضرور کھا سکے۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو، چونکہ آج کے فیٹی لیور اور کانسٹیپیشن کے حوالے سے، اور یاد رکھیں کہ جس بھی پیشنٹ کو آپ چیک کر لیں اس کو پہلے کانسٹیپیشن سٹارٹ ہوگی، تیزابیت سٹارٹ ہوگی، اور پھر جا کے اس کو فیٹی لیور کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ فیٹی لیور اگر کوئی چیز تیز چل رہی ہے تو وہاں پہ چربی کا رکنا یا وہاں پہ جمع ہونا ناممکن ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز رک جائے تو وہاں پہ چربی کا چڑھنا 100% ممکن ہے، کیونکہ اس کی ایکٹیویٹی نارمل نہیں رہیں گی تو مسائل پیدا ہوں گے۔ اور جو اس کی وجہ بنتی ہے فیٹی لیور کی، وہ تمام خوراک ہے جو تیزابیت رکھتی ہے، اور ٹھنڈی خوراک ہے جو کہ لیور کو ایکٹیو کرنے کی بجائے اس کو سلو کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اور جب آپ کا لیور سلو ہو جائے گا اور تیزابیت آپ کے جسم کے اندر شکنجہ کس لے گی، تو پھر آپ سوچئے اس کے آنے والے وقت میں آپ کو کن مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جس میں بلڈ پریشر ہے، شوگر کے مسائل ہیں، جس میں جوائنٹس کی پین ہے، جس میں بہت سارا کچھ ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، ہاضمہ نہ ہونا ہے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، پھر انزائٹی اور ڈپریشن بھی اس میں شامل ہے۔ بہرکیف یہ ایک ہماری ویڈیو تھی آج فیٹی لیور کے حوالے سے، کوشش تو کی کہ اس کو کم ٹائم کے اندر ایکسپلین کیا جا سکے، لیکن ہمارے بہت سارے دوست ہیں، نادان دوست، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایک آدھا نسخہ ہے جو ساتھ اٹیچ کر دیا جائے۔ تو ابھی پچھلے دنوں بھی کمنٹس پڑھنے کا موقع ملا تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جی آپ کنجوسی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے جو اللہ کی مخلوق کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ کام کریں۔ اب دیکھیے کیسے ممکن ہے کہ جس انسان کا جو کام اس کو وہی کام کرنا چاہیے، نہ کہ صرف آپ گھر میں آپ کو بتا دیا جائے اور آپ اس کو پسائی کریں، اس کو استعمال کر لیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔